بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین کل ہی ہم نے ویڈیو کی تھی کہ امریکہ کب تک اس جنگ میں کود پڑے گا، اور کل رات کی یہ خبر تھی کہ امریکہ اس جنگ میں آ گیا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ تہران خالی کر دو، شہریوں کو کہا ہے یہ تہران جو ہے یہ ملیا میٹ ہونے والا ہے. G7 کا اعلامیہ جو جاری ہوا ہے، جو کینیڈا میں اجلاس چل رہا تھا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے جو اقدامات ہیں انہیں کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اور حیران کن طور پہ ایک طرف یہ اعلامیہ جاری ہوا، دوسری طرف ٹرمپ نے اس اعلامیے کے اوپر دستخط نہیں کیے. اس میں صرف ایک بات کی گئی تھی کہ ایران اور اسرائیل جو ہے وہ کشیدگی کم کریں. فوجی ترجمان جو ہے اسرائیلی نیشنل ڈیفنس جو فورس ہے اس کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جس طرح غزہ کا حال کیا ہے اسی طرح ایران کا حال کریں گے. اور ساتھ ہی آج ایران نے جو کہا ہے کہ ہم بہت دردناک شدت والا حملہ کرنے جا رہے ہیں. ناظرین یہ اب دنیا تیسری عالمی جنگ کے دھانے پر ہے، اور جو پچھلی کیلکولیشن لگائیں جس میں 4-5 کروڑ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم لوگ مارے گئے تھے، اب یہ جو تیسری جنگ عظیم کے دھانے پر دنیا پہنچ چکی ہے اس میں کتنی ہلاکتیں ہوں گی، کون کون سے ملک جو ہے وہ اس لپیٹ میں آئیں گے، کون کون سے جو خوشحال ہے نا، بڑے ہماری تو اکانومی اور GDP اور پر کیپٹا انکم بلا 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 پتہ نہیں ہم لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، فقیر ہونے والے ہیں، غریب ہونے والے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایران اسرائیل معاملہ. اور پھر جب ہم نے کل ویڈیو کی تھی کہ آیت اللہ خامنئی، اس سے 3 دن پہلے اور پھر 3 ماہ پہلے خامنئی صاحب کے بارے میں بتایا تھا، اور کل اسرائیل میں ٹی وی کو نیتن یاہو نے کہا ہے انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم خامنئی صاحب کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالات کتنے سنگین ہونے والے ہیں، یہ آگ کی شدت کہاں کہاں پہنچے گی، کن کی سرحدوں پر جو ہے وہ فسادات ہونے والے ہیں، لوگ مرنے والے ہیں. جانتے ہیں محمد اسامہ علی، the very famous astrologer, business consultant, religious scholar. اسامہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں یہ جو سب سے پہلے تو ایز پریڈکٹیڈ کہ امریکہ آ جائے گا 2-4 دن ہفتے میں، وہ آ گیا، بہت جلدی آ گیا. ابھی اس سے زیادہ آپ دیکھیں گے عملی طور پہ بھی وہ زبانی آ گیا تو عملی طور پہ بھی آ جائے گا. اسی کے آنے سے ہی جتنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، جتنے اڈے لیے ہوئے ہیں، جس ملک سے اڑے گا اس ملک کو جنگ میں انوالو کرتا جائے گا. اگر ہم ماضی کی جنگوں کا دیکھیں تو ماضی کی جنگیں بھی انسان جب ایک خاص حد سے اس کا دماغ تجاوز کر جاتا ہے دنیا میں تو وہ پھر اس طرح کے رویے کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بات کے آگے کسی کی بات کو ویلیو نہیں دیتا، ہیومینٹی کو ویلیو نہیں دیتا، ہیومن اپنی ویلیو خود ہی گراتا ہے. اب دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ تم پہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت نہیں ہے مگر تقوی کی، جبکہ آپ کا یہ مادے کا دور کہتا ہے کہ بینک بیلنس بتاتا ہے، آپ کا سوشل سٹیٹس بتاتا ہے. اسلام کچھ کہتا ہے، آپ کا یہ جو دنیا کا نظام ہے کچھ کہتا ہے. اب جو ایران کنفلکٹ ہے اس میں ایک تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کوئی تھوڑی وہ ہونے والی ہیں جو پاکستانی ادھر موجود ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوئٹ اٹ، فوراً آ جائیں واپس، جو بھی کر رہے ہیں آپ لوگ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں چھوڑ آئیں، اور پھر شاید آپ لوگوں کے پاس اس کا اتنا اچھا موقع نہ ہو. اب آ جائیں کہ ایران پہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ چانسز ہیں ایک بروٹل روتھلیس اٹیک کے. اور اس سال جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے تو ہم یوکرائن نیٹو یوکرائن نیٹو اور اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی ایٹم، اب ادھر بھی ایٹم بم چل سکتا ہے اور وہ اسرائیل کے پاس ہے، اور اسرائیل کچھ بھی کرے گا ایٹ اینی کاسٹ اس کو ختم کر کے اپنی، جیسے کہتے ہیں، کیونکہ اسرائیل اگر مشن پورا نہ کر پایا تو اسرائیل کی سٹیٹس دیکھیں کہ وہ کیا کھویا کیا پایا کی بنیاد پہ دنیا میں بدنام بھی ہو جائے گا، ملک بھی دور ہو جائیں گے، اتنے قتل عام کا الزام بھی سر پہ لے لے گا، دنیا میں برا بھی بن جائے گا اور تھریٹ بھی قائم رہی سر پہ، تو پھر اس کو کتنے نفلوں کا ثواب. ڈیفینیٹلی اس کی کوشش ہوگی کہ ایران کو منیا میٹ کر دے. اب ایران کو یہ ریلائز کرنا تھا کہ
اس کو بھی اسرائیل کو ملیہ میٹ کیے بغیر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان دونوں کے پاس، اور دونوں کی گفتگو بھی بتا رہی ہے. آپ سنیں نیتن یاہو یا ان کی جو وہ ڈیفینس منسٹرز وغیرہ جو بھی کہہ رہے ہیں کوئی بیس لیس ہے، ڈائلاگ کس بات کا کریں. ایران بھی کہہ رہا ہے ڈائلاگ کس بات کا کریں. تو ڈیفینیٹلی اس نے بڑھنا ہے اور اس نے لاکھوں کا سر لے کے جانا ہے. اب آپ کی ورلڈ وار 1-2 کا فگر بھی آگے میں ڈسکس کرتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو ایک اسٹیمیشن ہم دے سکیں، فورکاسٹ دے سکیں کہ اس دفعہ کتنا ایکسپیکٹڈ ہوگا ڈیتھ ٹرول جو ہے. فی الحال تو اس بات کو سمجھ لیں کہ ایران پہ بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے، بہت بڑا روتھلیس اٹیک ہو سکتا ہے. جتنے بھی پاکستانی ادھر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سے ایویکویٹ کریں. اب کئی کہیں گے کہ جی جہاد میں اب خواتین نے ادھر جہاد لڑنا ہے، بھئی آپ کہیں کہ جی خواتین بچے بھی ادھر مریں کیوں؟ تو جن کو لڑنا ہے وہ لڑیں جائیں. مطلب پہلے کون سا بندوقیں اٹھا کے فلسطین پہنچ گئے جو اب پہنچ جائیں گے. کئی سائنسدان ادھر نیچے آ جائیں گے، مجھے پتہ ہے، مجھے آوازیں آ جاتی ہیں آپ لوگوں کی، جو میں بول رہا ہوتا ہوں تو مجھے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آوازیں بھی آتی ہیں کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں دماغوں میں. تو اس کے لیے میں ساتھ ہی آنسر دے دوں. میں نے کہا کئیوں کو آئے گا کہ جی آپ میدان چھوڑ کے آنے کی بات کر رہے ہیں، اور ایرانی کوئی اتنے زیادہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ ریسسٹ نیشن ہے دنیا کی. اور ٹھیک ہے اسلامکلی آپ لوگ اٹیچڈ ہو گئے ہیں اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامکلی ایک یہ اسلام اور کفر کا مارکا ہے. یس ٹھیک ہے، سامنے یہی نظر آ رہا ہے، دکھ بھی یہی رہا ہے اور ہر طرف یہی معاملہ ہے. لیکن حقیقتیں اس جو فلٹر اب لگنا ہے نا، اس فلٹر کے بعد آپ کو حقیقتیں کھلیں گی. اچھا اسی طریقے سے اس میں آج ایک اور نقطہ بھی میں آج آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو آج کا نہیں ہے، ابھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب آپ لوگوں کی تعداد کوئی 40 وہ ایوریج لگاتے ہیں، ابھی پھر میں آپ کو نمبر ایکوریٹ بتاتا ہوں کہ وہ کیا نمبر ہوگا ڈیتھ ٹرول. وہ ڈیتھ ٹرول جب ٹچ کرے گا جو اب میں بتاؤں گا، اس ڈیتھ نمبر کے بعد میرے یہ جملے جو اب میں سمجھاؤں گا یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گے، اس سے پہلے نہیں سمجھ آ سکتے. اس کے لیے اللہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بچے کو جیسے اٹھاتے ہیں دیوار سے تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا اوپر، تو جب وہ تو اگر کسی نے بہت زیادہ ہائٹ یا بلندی کو دیکھنا ہو تو اس کو پھر بلند بھی کرنا پڑتا ہے. تو جو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نظر آتا ہے نا وہ نیچے نظر نہیں آتا. یہ ایک امپیکٹ ہے، یہ لائف ہے. اسی لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بلند ہونا پڑتا ہے، جتنے بلند ہوتے جائیں گے اتنی معرفت حاصل کرتے جائیں گے. ورلڈ وار 1 میں فگر تھا پوری دنیا کا تقریباً 2 سے 2.25 کروڑ ڈیتھ، اور یہ دنیا کی آبادی 2 بلین کا بن رہا تھا 1 سے 2%، 2.25%. ورلڈ وار 2 ٹھیک 1918 کے بعد 1935 میں بس کچھ سالوں بعد ہوتی ہے. 39 سے 45 35 سے 39 مجھے تو یہ لگ رہا ہے. ایک سیکنڈ چیک کر لیتے ہیں، ابھی چیک کر لیتے ہیں. اب 39 سے 45 کر لیں. ہاں اس ٹائم میں یہ الجھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں آزاد اسی لیے کیا تھا کیونکہ برطانیہ بہت زیادہ پھنس گیا تھا. 39 سے 45 ہوگی. اچھا بہرحال ڈیتھ ٹرول جو تھا اس وقت دنیا کی آبادی کا جو ان کا بنا وہ تقریباً 6% رائز ہوا، 6% جسٹ آفٹر فیو ایئرز، اور وہ بنا تقریباً 8 کروڑ. 8 کروڑ بنا ڈیتھ ٹرول، 2 کروڑ سے 8، 3 گنا کم از کم زیادہ پرسنٹیج میں. اچھا اب ٹھیک 50 اور 75 سال بعد شیطان نے اپنا مزاج آبادی اس حساب سے زیادہ اچھی بلڈ کی ہوئی ہے، اور ایٹم بم موجود ہیں جو کہ دنیا کی آبادی کو چند منٹوں میں خاک میں ملائیں گے. تو اب اس کی ریشو کو اس ایوریج سے اگر نکالیں، پہلی تو وہ ایوریج نکالیں کہ ٹھیک 15 سال بعد رائز جو ہوا وہ 3%، 3 گنا تھا، 2 کا ڈبل. 75 سال بعد وہ رائز کتنا بنے گا؟ اب تو 24% بنے گا تقریباً. اگر اس کو وہ بنائیں، اگر وہ 18 سال کو تقسیم کر دیتے ہیں 70 پہ، ٹھیک ہے جی، اس کے چلو 4 حصے ہی کر لو، تو 4 گنا، تو 6 کو 4 گنا سے ضرب دے دیں، 6 چوکے 24. آپ تو بھائی اے آئی ہیں ہمارے. 24% کو لگائیں تو اس ٹائم 8 بلین 8.2 بلین کی آبادی ہے، اور اس کا 24 لگا لیں.
تو وہ روایت قریب قریب آ گئی. روایت 3 حصے میری امت کے، 1 حصہ جنگ، 1 بیماری اور 1 بچے گا. تو اب اگر 24% لگاؤ تو 25، چوتھا حصہ 2 ارب بنا. 2 ارب کا سر جانے کو تیار ہے جی. 2 ارب کا سر جانے کو تیار ہے. نہیں تو جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ تہران ملیا میٹ ہو جائے گا، تبریز، مشہد، قم، یہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہاں یہ ہو سکتا یہ ہے؟ ہو سکتا ہے، یہ اب سب بھی ہو سکتا ہے. اس ٹائم جو بھی کوئی گپ مار رہا ہے وہ ساری چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہیں. یہ 2 ارب جانا ہے. ابھی آپ اس کو کنیکٹ تو کریں. امریکہ جدھر سے حملہ کرے گا جس ملک سے، وہ ایران اس پہ جائے گا. جس ایئر بیس کو یوز کرے گا، قطر کی کرے، کویت کی کرے، جس کی کرے، ایران اس پہ جائے گا. آپ کو پتا پاکستانی پائلٹ جو ہے وہ جب جدہ سے اڑا ہے تو وہ پاکستان آ رہا تھا، PIA کا پائلٹ، اس نے جو ایرانی میزائل چل رہے تھے ان کی ویڈیو بنائی ہے. اور آپ کو پتا ہے ایران کوئی دیکھ نہیں رہا کہ کس کی ایئر سپیس ہے کس کی نہیں، اور وہ سعودیہ کی ایئر سپیس سے جو ہے نا وہ اسرائیل جا رہے تھے. اور 30,000 پاؤنڈ وزنی بم جب چل رہے ہیں تو سوچیں کیا حشر ہوگا. اب اس پہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ اتنا میں فرم کیوں ہوں اور اتنا مجھے یقین کیوں ہے اس سب پہ. اس کی میں 2-3 دلیلیں اینڈ پہ دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ تو اس ٹائم اسرائیل کا بھی کباڑا ہونا ہے. کدھر گیا آئرن ڈوم شو؟ ایران کا بھی ہونا ہے. ایران کے ساتھ عربوں کا بھی ہونا ہے. یہ سارے کے سارے اب اس میں آئیں گے. اور آپ کا یورپ اور یوکرائن، رشیا، World War 3 کا ایریا میپنگ کر لیں، ایگزیکٹلی یہی میپ ہے جو World War 3 میں تھا. اور اب وہی ایریا دوبارہ اٹھ رہا ہے 75 سال بعد. تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ریشو ہے، جو اس کی ڈینسٹی ہے، وہ بڑی ہائی ہونی ہے. ہتھیار پہلے سے زیادہ مہلک ہیں، آبادیاں زیادہ ہیں، آبادیاں بلڈنگز میں زیادہ ہیں. یعنی کہ پہلے اس گھر پہ اگر ایک گھر پہ کسی نے میزائل مارنا ہے تو زیادہ سے زیادہ 5-6 افراد کی اموات ہونی ہے. لیکن اگر یہ پوری بلڈنگ ہے جس میں 100 گھر ہے تو اب کتنی وہ ہونی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ انسانوں کی ٹھسی ہوئی آبادیاں پلس مہلک ہتھیار جس تعداد میں ہیں وہ سارے انڈیکیٹ کر رہے ہیں. پلس میں نے جو ایوریج بتائی ہے آپ کو World War 1-2 کی، وہ بھی ایگزیکٹلی بیٹھے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ جی ان کے ساتھ جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. سنا ہوگا آپ نے جی، ہر کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان. یہ بات جس کو سمجھ آ گئی اس کو مستقبل کا اسلام اور دنیا سمجھ آ جائے گی. دیکھیں ایک خاتون ہو، خوبصورت ہو، اعلیٰ اخلاق کی مالک ہو، بیوٹی ہو، سلیقہ ہو، طریقہ ہو، مال ہو، سب کچھ مکمل ہو، تو کون ہے جو اس کے عشق میں مبتلا نہیں ہو جائے گا؟ اب کون اس کو قتل کرنا چاہے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا دشمن بھی اس کے پاؤں میں آ جائے گا. دنیا نے دیکھا ہے ملکہ کلوپترا نے کیسے کیا کیا کیا. حسن جو ہے نا، حسن صورت ہی صرف ہو نا، حسن صورت ہی، وہ بھی آپ کو مروب کر کے آپ کے گھٹنے لگوا دیتا ہے. حسن سیرت ساتھ آ جائے تو مکمل فلیٹ کر لیتا ہے، جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیطان. حسن ظاہری بھی باطنی بھی شیطان کو مسلمان کر گیا. ٹھیک. اب یہ چراغ جب جلنا ہے دنیا میں، وہ اسلامی ملک، وہ اسلامی خطہ، وہ مسلمان دنیا میں جب ابھرے گا، مجال ہے کسی کی کہ اس کے عشق میں مبتلا نہ ہو جائے. آپ جس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو یہ اسلامی ملک نظر آ رہے ہیں، مجھے یہ اسلامی ملک اسلام نظر نہیں آ رہا. میں جس اسلام کو جانتا ہوں یا جو میں اسلام دیکھ رہا ہوں، وہ اسلام تو مبہوت کر دے گا، مبتلا کر دے گا عشق میں. اسامہ صاحب وہ تو آگے آنا ہے نا، وہ تو ہونا ہے جب امام آخر الزمان کے آنے سے پہلے. تو پھر وہ محمد، نام بھی محمد، شبیہ محمد، ایسا حسن، ایسی سیرہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ دکھنے میں کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے کہ آپ کے ذہن میں ان کا عموماً خواب میں لوگ پوچھتے آئے ہیں یا کیسے ہم ایکسپیکٹ کریں. تو دنیا میں آپ کو لگے گا کہ اس سے خوبصورت چہرہ آپ نے نہیں دیکھا. بالکل صحیح. اسامہ صاحب چائنا جنگ میں آئے گا، اور چائنا اگر جنگ میں آتا تو کیا امریکہ کا کنڈا نہیں ہوگا؟ دیکھیں امریکہ کا کنڈا تو ویسے ہی ہونے کو، اکانومی اس کی ختم ہو چکی ہے، امریکہ مس مینیج ہو چکا ہے. اب تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. یہ ٹرمپ کی پاگلوں والی حرکتیں آپ کو بتا نہیں رہی، کبھی کچھ صبح کچھ شام کچھ. بالکل یہ تو گھر کی ایک وہ جو خراب خاتون ہوتی ہے جس سے شوہر تنگ ہوتا ہے، ٹرمپ تو اس سے بھی زیادہ پینترے بدل رہا ہے صبح شام میں. مطلب اس کی تو حالت وہ ہو چکی ہے کہ یہ بالکل انڈیکیشن ہے کہ وہ بتی بھی الارم کی طرح خراب قسم کی. یہ جن زدہ تو نہیں ہے، یہ ہانٹڈ ہو سکتا ہے. مون اسکارپین میں جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ
اب کل مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی جب وہ کہتے تھے نہیں ٹرمپ نے کہا خامنہئی صاحب کو کچھ نہیں کرنا. میں نے کہا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کرنا ہے, اس کا مطلب یہ اس نے یہی کہا ہے کہ کرو, یہ ترجمہ اس کا یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہم ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کا بھی چارٹ دیکھا ہوا ہے, اس انداز سے اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کو بھی سمجھتے ہیں. تو اب اصل مسلمان سر جی اس ٹائم موجود نہیں ہے. آپ لوگوں کو جو کفر و اسلام نظر آ رہا ہے نا, کفر و اسلام کے چکر میں آپ لوگ ابھی جیسے کہتے ہیں نا دلی دورس. بات میری بڑی غلط ہے, میں خود بھی جانتا ہوں, آپ لوگوں کے دلوں پہ بڑی بھاری ہے, کیونکہ ماشاءاللہ سارے جنت کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں فرقے اس ٹائم کے موجودہ. لیکن جب میں ان کو کسی دن آپ مجھے جب چھیڑ دیتے ہیں تو میں سیر کرا دیتا ہوتا ہوں کہ جاؤ یار یہ 2-4 چیزیں تو اپنی ذرا چیک کر کے آ جاؤ, اپنی روایات میں اپنے سارے مولویوں سے پوچھو, علماء سے پوچھو. تو بھائی صحیح یہ آپ کو 2 ارب کا سبق, 2 ارب کی جان دے کے اسلام کا سبق پڑھنے کو ملے گا. آج یہ بڑا کر کے لکھ لیں, سارے ڈائریوں میں اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ جائیں یہ میرے ورڈز. 2 ارب کا جب تک سر نہ گیا آپ لوگوں کو کلمہ نصیب, اصلی کلمہ جو ہے نا, اصلی خدا کا دین سمجھ نہیں آنا, جو امن محبت اور جیسے کہتے ہیں نا حسن سیرت حسن اخلاق, اس میں اتنا اعلیٰ عرفہ ہے کہ جب اس کے قریب کوئی آئے گا تو اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا, اس سے دشمنی کیا کرے گا, لڑے گا کیسے. اصل مسلمان سے لڑائی یوں نہیں ہونی. جیسے میں نے مثال دی کہ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان کیوں ہو گیا تھا, محو ہو گیا تھا. وہ اس میں اس کا بس اس کے اندر کی شیطانیت سے پہ حاوی ہو گئی تھی وہ ساری. چین پیچھے رہے گا ابھی, چین آپ کو دے, اس کو دے, اس کو دے, اس کو دے, اس کو دے, اندر خانے دے. چین یہی حرکتیں کرتا ہے تو نظر آتا ہے مجھے, یہ لاجسٹک مدد جیسے ابھی ایران کو دے رہا ہے پاکستان کے ذریعے چپ کر کے, ایسے ہی دیتا رہے گا. اور کوئی آئے گا بھی تو بیک اینڈ پہ اسی انداز سے آئے گا جس انداز سے پاکستان نے ویسے تردید کر دی, انہوں نے کہا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کس سے سفارتی سپورٹ کر رہے ہیں. باقی وہ تو ہاں تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہم کرتے بھی نہ بھی کرتے رہیں کوئی وہ جیسے کہتے ہیں ڈپلومیٹکلی ساروں کی اپنی مسلمان ملک ہے یار. چلو یار ٹرمپ نہیں, ٹرمپ کیا کر رہا ہے, ہاں یہی کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا کر نہیں رہا ہے. بس ٹرمپ نے جو یوکرائن میں پاکستان سسٹم لگایا تھا نا ہاں میزائلوں والا, وہ اٹھا کے مشرق وسطیٰ لے آئے یوکرائن سے. ہاں کیوں, اور یو کے کیوں آ گیا ادھر. یہ سارے نہ کرتے بھی جنگ میں آنے والے ہیں اور بہت شدید مارکا ہونے والا ہے. میری اپنے فیلوز سے پاکستانی یا میرا فالوور میری اس ٹائم سننے والا ہی میری اس پہ ہے, ایران چھوڑ دیں اور میکسیمم نکل جائیں ادھر سے, اور یہ باتیں آپ کو پھر یاد آئیں گی, دکھ ہوگا. ایک میں ویڈیو فائنل بنانے والا ہوں مستقبل میں, جس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ آخری باتیں کر دی جائیں جن کو آپ آخری کر کے کاغذ پہ لکھ لیں اور ان کو آخری وصیت کے طور پہ اپنے بچوں کو دے جائیں. آپ نہ ہوئے آپ کے بچے دیکھیں گے, دیکھنا ضرور ہے. آگے نقشے جو ابھر رہے ہیں, جس طرف دنیا جا رہی ہے. اچھا ورلڈ وار 2 میں آپ کو پتہ ہے کہ خوراک کا کتنا یو کے کو مسئلہ بن گیا تھا, خوراک کا بحران تھا. اب بھی یہی کہی جا رہا ہوں, اب گندم رول رہی ہے پاکستان میں, ابھی اکٹھی کر لو, اس کو پریزرو کر لو, اس کی فارمز بدل دو, اس کی بائی پروڈکٹس تیار کر لو, کام آئیں گی. یورپ والے جتنے اس ٹائم کنٹینر منگوا سکتے ہیں آخری منگوا کے اپنا چاول چیزیں سٹاک کر لیں, بہت کام آئے گا, سونے کے بھاؤ بکے گا. جنگوں کی نا میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں, نیکسٹ ویڈیو کو اس پہ کریں. ٹھیک ہے, ایک تو خوراک اکٹھی کرنا, پلاننگ, اس کے 2 ٹائٹل ہونے چاہیے, جنگ ہوتی کیا ہے اور جنگ میں انسانی رویہ ہیومن سائیکی کام کیا کرنا شروع کر دیتی ہے, اور انسان کو اپنی سروائیول کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے. یہ 3 باتیں, وہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. اور میری ریکویسٹ ہے, فضول سارا دن آپ فضول چیزیں بھی دیکھتے ہیں, ہماری اس ویڈیو کو کم از کم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے جو بھی سمجھیں ایسٹ سمجھ کے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اس ویڈیو کو سیو کرنا ہے, اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اس کو اپنی وصیت میں شامل کر دیجئے گا. میں بھی اس کو انشاءاللہ اسی لیول پہ جنریٹ کروں گا, آپ لوگوں کے لیے گفتگو اس لیول کی کروں گا تاکہ وہ آخری ہو. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے بھی وقت نکالا, چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.